بیٹھ کر پڑھانے والا کوئی خادم حسین رضوی کو نہیں جانتا تھا، لیکن جب نبی کے ناموس اور نبی کی ختم نبوت پر پہرا دیا، فرمایا کہ اگر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اتنے جنازے تو بادشاہوں کے نہیں ہوتے، اتنے تو جنازے بڑے بڑے صدور اور وزراء اعظم کے نہیں ہوتے۔ یہ ہم نے تو نہیں کہا، یہ تو نیوزی لینڈ کے، یہ تو یورپ کے، یہ تو ایشیا کے میڈیا نے کہا کہ علامہ صاحب کی نماز جنازہ میں 2.25 کروڑ بندہ شامل تھا۔ یہ کہاں سے آ گئے، یہ لوگ کہاں سے نکل آئے؟ تو اقبال نے کہا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ اگر کوئی میرے مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے تو ساری دنیا پھر اس کی ہو جاتی ہے۔ خلیل الرحمن صاحب کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا لے کر۔ معزز سامعین کرام، میں نے جو آیت پڑھی ہے اس سے قبل میں تھوڑا سا یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ توجہ چاہوں گا احباب کی، فرمایا کہ کنتم خیر امۃ، کہ تم ایک بہترین امت ہو، اور تم کو لایا گیا ہے اس لیے کہ تاکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ۔ فرمایا کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو۔ کون؟ صحابہ کرام کو خطاب ہوا۔ تو یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کے قوانین، قرآن کا جو دستور ہے، یہ جو دستور الہی ہے، آئین شرعی طور پر یہ قیامت کے لیے ہے۔ تو اللہ نے جب کنتم خیر امتن کہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ یہ خطاب بھی قیامت تک کے امتیوں کے لیے ہے جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا۔ اور میں آپ کے لیے یہ بات کرنے لگا ہوں، جب کسی کو کوئی ایوارڈ دیا جاتا ہے نا، جب انعام دیا جاتا ہے تو کوئی کردار ہو تو انعام ملتا ہے۔ اگر کسی پاکستان کے فوجی نے، کسی افسر نے بہادری کے ساتھ، جرات کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا ہے، اس نے جام شہادت نوش کر لیا ہے، تو حکومت پاکستان اس کو ایوارڈ دیتی ہے۔ افواج پاکستان کی طرف سے اس کو ایوارڈ ملتا ہے۔ میجر عزیز بھٹی شہید نے اپنی جرات اور بہادری کے ساتھ فوج کی قیادت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا ہے، تو اس کو نشان حیدر دیا گیا ہے۔ اب وہ جو ایوارڈ دیا گیا ہے سب سے ملٹری فوج کا، افواج پاکستان کا جو سب سے اعلیٰ ایوارڈ ہے، نشان حیدر جو حضرت علی المرتضیٰ کے نام سے منسوب ہے، وہ دیا جاتا ہے۔ اب توجہ فرمائیں گے، فوجی نے اچھا کردار کیا ادا تو اس کو یہ انعام ملا۔ کسی یونیورسٹی کے طالب علم نے، کسی مدرسے کے طالب علم نے اپنی ایف اے میں، بی اے میں، بی ایس سی میں، ایم ایس سی میں، پی ایچ ڈی میں، اس نے اپنے جو ہم عصر ساتھی تھے ان سے امتحان میں ٹاپ پوزیشن لی تو ایوارڈ اس کو ملتا ہے، باقیوں کو ایوارڈ تو نہیں ملتا۔ کرکٹ کا میچ جاری تھا، حکومت پاکستان، دنیا والے، یہ کرکٹ کا محکمہ اس ٹیم کو انعام دیتا ہے جو فاتح ہوتی ہے۔ اب میرا یہ سوال ہے، خالق کائنات نے فرمایا کنتم خیر امت،
کہ تم ایک بہترین امت ہو. سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ ایوارڈ ہے کہ نہیں؟ 1,24,000 انبیاء کرام کی امتیں موجود ہیں. یہود و نصارہ موجود ہیں، یہودی موجود ہیں، عیسائی موجود ہیں، دیگر انبیاء کا کلمہ پڑھنے والے امتی ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر جو اعزاز ملا وہ امت مصطفیٰ کو ملا. اور میرے آقا نے فرمایا قیامت کا جب دن ہوگا نا، قیامت کا دن ہوگا تو قیامت والے دن لوگوں کی 120 صفیں ہوگی دنیا کی، اس میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوگی. 80 صفیں میری امت کی ہوگی. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت والے دن کیا آپ کی امت جو ہے وہ باقی امتوں سے نمایاں ہوگی؟ اگر پہچاننا ہو کسی نے، اگر عیسائی کہیں کہ امت مصطفیٰ کا بندہ کون ہے، یہودی دیکھنا چاہیں کہ مصطفیٰ کا امتی کون ہے، کیا کوئی آپ کی امت کی پہچان بھی ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا میری امت 5 کلیان ہوگی. یہ جو چہرے کو پانی لگتا ہے نا وضو والا، فرمایا چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں یہ 14ویں کے چاند کی طرح میری امت کے چمک رہے ہوں گے. جب میرا امتی آئے گا لوگ پہچان لیں گے یہ مصطفیٰ کا امتی ہے، یہ مصطفیٰ کا امتی ہے. اب یہ تو ہم نے سوچنا ہے نا، یہ تو ہم نے سوچنا ہے کہ اپنے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کو روشن کرنا ہے کہ نہیں. قیامت والے دن ہمارے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے. جتنے 5 وقت کی نماز پڑھی ہوگی، جتنی مرتبہ وضو کیا ہوگا، چہرہ قیامت والے دن اتنا ہی روشن ہوگا. لیکن میرے آقا نے فرمایا میری امت 5 کلیان ہوگی، اور اس کے یہ جو 5 حصے ہیں نا وضو کے جن کو پانی لگتا ہے، یہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. اب اس دنیا میں بھی جو اعزاز ہے وہ امت مصطفیٰ کو قیامت والے دن بھی نمایاں ہوگی تو امت مصطفیٰ. لیکن اگر ہم جائزہ لیں کہ ہمارا کردار کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین ہو. سبحان اللہ. کردار کیا ہے؟ کتنی آبادی ہے اس شہر کی؟ میں نے احاطے والی مسجد میں نماز مغرب ادا کی ہے، سوائے 15 سے 20 آدمیوں کے نمازی نہیں تھا. کیا یہ محلہ موجود نہیں ہے؟ کیا یہ اہل علاقہ موجود نہیں ہے؟ مسجد میں نمازی نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ تم بہترین ہو. کرپشن کے اعتبار سے، جھوٹ کے اعتبار سے، 2 نمبری کے اعتبار سے کیا ہم کسی سے پیچھے ہیں؟ کون سا ایسا عمل ہے ہمارا جو لوگوں کو، زمانے والوں کو دکھائے کہ ہم ہیں مسلمان؟ علامہ اقبال نے تو کہا کہ وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں حرود. یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. فرمایا کہ جنہیں دیکھ کے یہودی بھی شرمائیں. ہماری بچیاں گلے میں دوپٹے ڈال کے گلیوں میں پھر رہی ہیں، پھر بھی تم بہترین ہو. نمازیں مسجد نمازیوں سے خالی ہیں، فرمایا کنتم خیر امت، پھر بھی تم بہترین ہو. نہ کوئی عمل ہے، نہ کوئی کردار ہے. آئیے رب کی بارگاہ میں پھر عرض کرتے ہیں کہ پروردگار کس بنا پر ایوارڈ ملا ہے؟ کون سا عمل ہے ہمارا، کون سا کردار ہے کہ جس کی بنا پر تو نے 1,24,000 نبیوں سے اس امت کو افضل قرار دیا ہے. فرمایا کہ یاد رکھنا تمہیں جو یہ ایوارڈ ملا ہے یہ تمہارے کردار پر نہیں ملا، یہ تمہارے کردار کی بنا پہ تمہیں کنتم خیر امت نہیں کہا، یہ تمہارے عمل کو نہیں دیکھا، ہم نے تمہارے دن اور رات کو نہیں دیکھا، ہم نے تجھے دیکھ کر بہترین امت نہیں کہا، ہم نے تم کو نہیں دیکھا، ہم نے تو اپنے مصطفیٰ کو دیکھا ہے. فرمایا مصطفیٰ تجھے دیکھا ہے، اس لیے کہ کلمہ تو تیرا پڑھتے ہیں نا، نبی تو تجھے مانتے ہیں، اپنا محبوب تو تجھے مانتے ہیں. اگرچہ یہ عمل کے اعتبار سے تو یہ کم ہے،
لیکن میں نے ان کا عمل دیکھ کر ان کو ایوارڈ نہیں دیا. ان کو جو ایوارڈ دیا ہے مصطفیٰ، یہ نسبت مصطفیٰ سے ملا ہے کہ ہے تیرے، یہ تیری نسبت سے. اقبال نے کہا کہ تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات. یا رسول اللہ میں گر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا. کون مجھے محمد اقبال کہہ کے پکارتا؟ کون کسی کو کوئی غلام حسین کہہ کے پکارتا؟ کوئی محمد علی کون کہتا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر ہمیں عزت ملی ہے تو یا رسول اللہ تمہارے نام سے ملی. آج اگر کوئی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہو نا گھر میں، کبھی کسی نے یزید کے نام پہ بھی نام رکھا ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ میرے بیٹے کا نام یزید ہو؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس کا کردار اچھا نہیں تھا، نہ ایمان کے اعتبار سے نہ عمل کے اعتبار سے وہ اچھا تھا. ایمان کے اعتبار سے بھی کمزور تھا، عمل کے اعتبار سے تو فاسق اور فاجر ہے. ٹھیک ہے، ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں اس لیے کہ حضرت سیدنا امام حسین کو اس نے شہید کیا ہے. آگے چلیے ہے، اب ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کا نام محمد حسین رکھ لو، کوئی کہتا ہے غلام حسین رکھ لو، کوئی کہتا ہے کہ بچے کا نام علی حسنین رکھ لو، کوئی حضرت علی کے نام پر ہے اور کوئی میرے نبی کے نام پر ہے اور کوئی صحابہ کے نام پر ہے. یہ نام ساتھ کیوں ملائے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ معزز تھے. وہ کون تھے؟ وہ معزز تھے، وہ معزز تھے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا نام ان کے نام پر رکھا جائے گا تو لوگ ہماری بھی تعظیم کریں گے، لوگ ہماری بھی عزت کریں گے. تو فرمایا کنتم خیر امتن، کہ تم بہترین امت ہو اس وجہ سے کہ تم نے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے. اور یاد رکھ لیجئے، آج اگر کوئی یہ بات کہے، کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو نبی ہیں، وہ آج بھی ان کا فیض جاری ہے کہ نہیں؟ آج بھی وہ کچھ عطا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ آج بھی ان سے کچھ مل سکتا ہے کہ نہیں؟ تو بات یاد رکھ لیجیے، یہ اپنے ایمان کی بات ہے، یہ اپنے دل کی اس تمنا کی بات ہے. جتنا ایمان مضبوط ہوگا اور جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا رسول اللہ کو فیض ان کی طرف سے ملتا جائے گا. وہ کسی نے کہا نا کہ اگر ہو